بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ان مجاہدین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ اس طرح قصہ پیش آیا کہ جب ان صندوقوں کو جن میں یہ حضرات مقفل تھے رومیوں کے سپرد کر دیا گیا اور رومیوں کے سردار نے انہیں اپنی بیوی کے مال سرا میں رکھ دیا، تو یہ عربوں کے چلے جانے کی شکریہ میں اپنے سرداروں کو لے کر کنیسہ کی طرف چلا گیا تاکہ وہاں پہنچ کر نماز شکرانہ ادا کریں۔ انجیل کے پڑھنے کے آوازیں کنیسہ کے ردیوار سے بلند ہوئے تو ماریا کے محل سے ٹکراتی ہوئی توحید پرستوں کے کانوں میں بھی پہنچی۔ انہوں نے صندوقوں کو الٹ کے اسلحہ لگایا اور لڑائی کے لیے چاق و چس ہو کے ماریا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے پاس پہنچے، شعر کی کنجیوں کا مطالبہ کیا اور جس وقت اس نے دے دی تو تکبیر و تحلیل کے فلک بوس نعرے مارتے اور اپنے عقائد و جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس کنیسہ پر جہاں انجیل کے دورے ہو رہے تھے جا پڑے۔ رومی چونکہ نہتے تھے مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور شہر کے دروازوں کی طرف بے سر و سامانی کی حالت میں باغ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے دستہ کے نو عمر سے فسلار حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن عامر، اسید بن سلمہ، اکرمہ بن ابو جہل، عتبہ بن عاص اور فارع بن حرملہ رضی اللہ عنہم کو شہر کے دروازوں کی کنجیاں دی اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اکبر کی آوازیں لگاتے ہوئے شہر کے دروازے جا کر کھول دو۔ تمہارے مسلمان بھائی شہر کے چاروں طرف تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ یہ باب کی طرف جسے باب ہمس بھی کہتے ہیں بڑے اور تکبیر و تحلیل کے نعروں کے ساتھ اسے کھول دیا۔ دروازہ کے کھلتے ہی گویا باب اجابت کھل گیا۔ چاروں طرف سے ان کے آوازوں کا استقبال فلک شگاف نعروں کے ساتھ ہونے لگا اور اللہ اکبر کی آوازوں کے ساتھ ساتھ توحید کا فرزند اسلامی فوجی کا قائد اعظم یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لیے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ تسلیس کے بندوں نے جب توحید کے نعرے سنے تو سمجھ لیا ہم مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ سوائے قیادت میں آ جانے کی کسی طرح خون آشام تلواروں کو میوے کرانے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی، تو آخر یہ الفاظ کہہ کے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑتے، ہم تمہارے قیدے ہیں، ہمارے ساتھ عدل و انصاف کرو، تم ہمیں ہمارے قوم سے بھی زیادہ عزیز ہو، اپنے آپ کو مسلمان کے سپرد کر کے ان کی حراست میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا، بعض ان میں سے مسلمان ہو گئے اور اکثر اپنے دین پر ہی قائم رہے۔ جنہوں نے جزیہ دینے کا وعدہ کر لیا مگر سردار نے قیطواس نے اس کا بھی انکار کیا اور کہا میں اپنے دین اور مذہب کا عوض اور بدلہ دینا نہیں چاہتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر ایسی صورت میں تجھے ماں اپنے بال بچوں کے ابھی یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ چنانچہ یہ رستم سے ماں اپنا اہل عیال کی سیدھا ہمس کی طرف چلا گیا اور وہاں پہنچ کر فتح رستم کی خبر دی۔ اہل ہمس یہ خبر سن کر بہت سٹپٹایا اور انہیں سخت ناگوار گزرا اور یہ سمجھ گئے کہ اہل عرب صبح شام میں اب یہاں آ کر تخت تاراج کیا ہی چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس فتح رستم کی اطلاع بھیجی۔ آپ نے سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور یمن کے 1000 سپاہیوں پر حضرت بلال بن مرہ یشکری کو امیر لشکر مقرر کر کے رستم کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ رستم پر جس وقت ہلال بن مرہ یشکری اور ان کے بہادروں کا پوری طرح تسلط ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور مسلمانوں کا یہ فائز المرام لشکر حماد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل حماد نے اہل شیرز جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ مسلمانوں کی صلح میں داخل تھے، مگر اہل شیرز کے جس سردار سے مسلمان نے صلح کی تھی اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہرقل بادشاہ نے اس کے بجائے ایک سرکش اور ظالم سردار کو جس کا نام نکس تھا معمور کر کے یہاں بھیج دیا تھا۔ اس نے اس صلح کو فسخ کر دیا اور اہل شیرز کو اپنے فنجِ ظلم میں گرفتار کر کے انہیں کافی مزہ چکھا دیا۔ مقدمات قتل میں رشوتیں لیتا، مال چھینتا اور دری فردہ کھانے پینے کی چیزوں کے خوب عطیات قبول کیا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو راستہ میں نقضی صلح کی خبر پہنچی
تو آپ نے سواروں کا ایک دستہ ان کی طرف بھیج دیا تاکہ ان سے پہلے وہاں پہنچ کر تاخت و تاراج کر دے۔ چنانچہ اس نے وہاں پہنچ کر ان کے شیر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس سے شیرز والوں میں ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ سردار مکس ان کی شور و فریاد اور آہ و غوغا سن کے اپنے قلعے سے باہر نکلا۔ رؤساء اور معززین شیر کو جمع کیا اور ان کے وسط میں بیٹھ کر کہنے لگا، باشندگان شیرز، تم جانتے ہو کہ ملک ہرقل نے مجھے تمہاری حفاظت نے شیر اور تمہارے مال و اموال اور بال بچوں کی نگہداشت کے لیے تم پر مامور کیا ہے۔ اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ہر طرح سے تمہاری حفاظت سیانت کے فرض کو بجا لاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اسلحہ خانے کا دروازہ کھولا اور ہتھیار تقسیم کر کے لڑائی کا حکم دے دیا۔ رومی اس تقسیم میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اضاف کیا فوج کے اور ان کے مقابلے میں چھاونیاں ڈال دی۔ آپ کے بعد حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے اور ان کے بعد سردار لشکر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اپنے تمام لشکر کے ہمراہ تشریف لائے۔ اہل شیرز مسلمانوں کا لاؤ لشکر دیکھ کر سہم گئے، عقلیں جاتی رہی، آنکھیں چندی آ گئی اور مبہوت زدہ ہو کر رہ گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اہل شیرز کے نام ایک یادداشت حسب ذیل الفاظ میں روانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، باشندگان شیرز، تمہارا قلعہ بالابک اور رستم کے قلعوں سے زیادہ مضبوط نہیں اور نہ تمہاری فوج ان کی فوجوں سے زیادہ بہادر۔ اس لیے میرا یہ مکتوب پڑھتے ہی تم میری اطاعت کر کے ہمارے قیادت میں داخل ہو جاؤ اور مخالفت پر کمر بستہ نہ ہو، ورنہ یہ مخالفت وبال ہو کر تم پر نازل ہوگی۔ ہمارا عدل اور حسن سیرت تمہیں معلوم ہو چکے ہیں، لہذا ممالک شام کے ان لوگوں کی طرح جو ہماری صلح میں داخل ہو کر ہماری اطاعت کر چکے ہیں، تم بھی داخل ہو جاؤ۔ والسلام۔ یہ یادداشت ایک معاہدی شخص لے کر ان کے پاس گیا۔ یہ اسے لے کر سردار نکس کے پاس پہنچے۔ اس نے اسے پڑھا اور اچھی طرح اس کا مطلب سمجھ کے اہل شیرز کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، واقعی عرب اپنے قول میں نہایت سچے ہیں۔ ہمارا قلعہ رستن، بالابک، دمشق اور بصرہ کے قلعوں سے زیادہ مستحکم اور مضبوط نہیں ہے، اور اس طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علیمس کتنے بہادر، جری اور شجاع واقع ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ انہوں نے ان سے صلح کر لی ہے۔ اسی فلسطین، ان کا شہر اور باشندگان اردن اور ان کا قلعہ، اگر ان کی بھی ان کے سامنے کچھ نہ چلی، ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل شیرز ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور پھر جب کہ ان کا قلعہ بھی نہایت کمزور واقع ہوا ہے۔ اب اگر آپ صلح کی گفت و شنید کے متعلق انکار کریں گے تو اس کی یہ معنی ہوگی کہ آپ ہمیں دانستہ ہلاکت کے دیکھتے ہوئے آلاؤں میں دھکا دینا چاہتے ہیں۔ نکس یہ سنتے ہی غصہ کی آگ میں جل گیا، اہل شیرز کو گالیاں دی اور اپنے غلاموں کو ان پر حملے کرنے کا حکم دیا۔ اہل شیرز بھی یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور ننگی تلواریں لے کر اس کے غلاموں پر پھول پڑے۔ فریقین میں جنگ و جدل قائم ہو گیا۔ مسلمان نے یہ دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں دعا کی، الہی انہی کی جنگ میں ہلاک کر دے۔ دیر تک یہ لڑائی جاری رہی۔ آخر اہل شیرز غالب آئے اور انہوں نے اپنے سردار کو معاذ کے غلاموں کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ان میں سے چند آدمی غیر مسلح ہو کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے حاضر ہو کر اول آپ کو سلام کیا اور پھر اس طرح عرض کرنے لگے، ایھا الامیر، ہم نے آپ حضرات کی محبت میں اپنے سردار کو قتل کر ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا جل وعلا تمہارے چہروں کو روشن اور تمہارے رزقوں میں برکت عنایت کرے۔ آپ لوگوں نے ہمیں ہر بزرگ کی آفات سے نجات دے دی۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کی اطاعت، آپ لوگوں کی محبت میں اپنے سردار کا قتل، نیز ان کا تمہاری اطاعت و قیادت میں داخل ہو جانا آپ حضرات نے دیکھ ہی لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ حسن مراعات کر کے ان پر انعام و اکرام کا دروازہ کھول دیں۔ مسلمان نے عرض کیا، آپ کی رائے میں جو آئے کیجیے، واقعی اگر ان کے ساتھ اعانت کی گئی تو دوسرے ممالک اور شہروں کو بھی بار تعالیٰ انشاءاللہ العزیز جل فتح کر دیں۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ آپ اہل شیرز کی طرف متوجہ اور فرمایا، تمہیں خوش ہونا چاہیے، میں تم پر کس طرح کا جبر اکراہ رکھنا نہیں چاہتا۔ جو شخص خوشی سے ہمارے دین میں داخل ہونا چاہیے اس کے لیے وہی حقوق ہے، ہمارے واسطے اور ان پر وہی فرائض عائد ہوتے ہیں جو ہم پر، نیز 2 سال کا خراج ان پر معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہی مذہب پر رہنا چاہیے تو اسے جزیہ ادا کرنا ہوگا اور 1 سال کا خراج اس پر معاف ہے۔
رومی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہم بصر و چشم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہی ہمارے سردار کا قصر امارات ہیں، یا چونکہ اس کے زیادہ حقدار ہے اس لیے ہم ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ مال و متاع، برتن اور آدمی ہے وہ سب آپ کی ملک ہے، آپ انہیں اپنے تصرف میں جس طرح چاہے لا سکتے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کا سب مال و اسباب جمع کر کے اس کا خمس 5واں حصہ خود رکھ لیا اور باقی تمام سامان مسلمانوں پر علی السویہ تقسیم فرما دی، اور منادی کرا دی کہ یا معاشر المسلمین، تمام فتوحات سے زیادہ آسانی کے ساتھ رب العزت نے تمہارے ہاتھ سے اس شہر کو فتح کرا دیا۔ اب اہل حمص تمہاری ذمہ داری اور عہد سے نکل چکے ہیں، اور جو مواثیق تم نے ان کے ساتھ کی تھی اور وہ پوری چکی ہے، اس لیے حمص کی طرف لوٹ چلو، خدا تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔